سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 82۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قوم لوط کے عبرتناک انجام کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ قوموں کے واقعات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کا چوتھا واقعہ ہے۔ ہر قوم نے اپنے وقت کے نبی کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بڑا یہی ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ جو بھی آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وہ دنیا آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہی رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا یہ اصل قرآن کریم کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، جب حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ قوم کو شرک سے بھی روکا اور بے حیائی سے بھی روکا، ایسی گھنونی بے حیائی کہ جس کا ارتکاب اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اسی قوم نے اس کو ایجاد کیا اور اسی قوم نے اس بیماری اور بے حیائی کو پھیلایا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی جو ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں، جن کے پیچھے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں چلنا چاہیے، ان کے اندر اسی طرح کی بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اب دیکھیں کہ برطانیہ نے باقاعدہ قانون پاس کیا ہے، پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر دو مرد رضامندی سے شادی کر کے رہنا چاہیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ رہ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات کیا ہوگی؟ یہ خنزیر کھانے والے اسی طرح کی بے حیائی کے فیصلے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کا نظام ہمارے جو مغرب کے اندھے مقلد حکمران ہیں وہ بھی اسی طرح کا نظام یہاں لانا چاہتے ہیں۔ جی رضامندی سے جو کوئی جو مرضی کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک انسان ہیں اور پھر ایک مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بھی پابند ہیں، اللہ کے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پابند ہیں۔
میرے محترم دوستو، اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس ہمدردانہ دعوت کا کوئی معقول جواب تو تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جواب کیا دیا؟ اللہ پاک فرماتے وما کان جواب قومی، اس قوم کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا الا سوائے اس کے ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو لوط ہے علیہ السلام اور جو اس کے ماننے والے ہیں، ان سب کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو۔ آج جو خیرخواہی کے جذبے سے سیدھی راہ پہ قوم کو لانا چاہتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی تمہیں نہیں پسند، تم کہیں اور چلے جاؤ، تم کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ تو یہ لوگ بھی اسی سوچ کے مالک تھے کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا بڑے پاک بنتے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والے بڑے پاک بنتے پھرتے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام تو پہلے ہی ان سے تنگ تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے، اور خود فرما رہے تھے انی لعملکم من القالین، میں تمہاری کرتوتوں سے بیزار ہوں، میں آوازار ہوں، میرا تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ اپنی ان کی بدعملیوں سے اپنی برات کا اعلان کر رہے تھے، میں بری ہوں ان سے، جو کام تم کر رہے ہو۔ تو ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو بھی نجات دی، ان کے اہل کو بھی نجات دی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رات کے وقت میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اور ساتھی کتنے تھے؟ بعض حضرات علماء کرام نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں بس، اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کسی نے بھی نہیں مانا۔ اپنی اہلیہ بھی مخالف تھی، جو خود گھر میں رہنے والی اہلیہ تھی وہ بھی مشرکہ تھی۔ اور میرے عزیز دوستو، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے اللہ کا نبی اپنے مشن میں کامیاب ہے، کیونکہ اس نے مشن چھوڑا نہیں، ساری زندگی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی اس ڈیوٹی کو نبھاتے رہے۔ چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، جو بندہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نجات ہم نے انہی کو دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چند لوگ مسلمان ہوئے بھی ہیں تو وہ بہت گنے چنے لوگ ہیں، تعداد ان کی کہیں روایات میں نہیں ملتی، بس یہی زیادہ تر ملتا ہے کہ آپ اپنے اہل کو لے کر نکلیں۔ اور ساتھ فرمائے الا امرأتہ، نجات دی ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو سوائے ان کی بیگم کے، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، اس کو نجات نہیں ملی۔ میرے محترم دوستو، حکم یہ تھا کہ یہاں سے آپ جب رات کو نکلے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان کی جو اہلیہ تھی، بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ وہ ساتھ چلی نہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ چلی ضرور لیکن تھوڑا آگے جا کے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی، تو وہ پیچھے عذاب والوں کے ساتھ ہی رہ گئی۔ بس یہ جو 2 بیٹیاں تھیں یا جو چند افراد گنے چنے تھے، یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ اس علاقے سے نکل گئے، اللہ پاک فرماتے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ہے سورۃ الحجر کے اندر فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس قوم کے بلند علاقے کو نچلا علاقہ بنا دیا۔ جنہیں ساڈے پنجابی جی کہتے ہیں نا ہیٹلی اتے کر دیتے، اور نیچے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا،
انہوں نے وہ پورا خطہ جو تھا، وہ 4-5 بڑے شہر جن کا دارالخلافہ صدوم تھا، اس پورے خطے کو ہی زمین سے اکھاڑ لیا۔ اور اس میں قرآن کریم میں سورۃ حجر میں یہ بھی ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اشراق کے وقت میں ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا۔ علماء نے لکھا ہے، ترتیب اللہ بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے فرشتے نے ایک چنگاڑ اور چیخ ماری جس سے دل دہل گئے، اور پھر وہ پورا خطہ ہی زمین سے اکھاڑ لیا اور اس کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر اوپر سے الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا۔ اندازہ کرے کیا صورتحال ہوئی ہوگی ان کی۔ اوپر سے الٹا کر کے زمین پہ پٹکا گیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ وہ خاص قسم کی بارش کیا تھی کہ پتھر برسے، اور پتھر بھی ایسے تھے جیسے آتش فشاں پڑتا ہے، آگ کے شعلوں والے پتھر۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ پتھر تیرے رب کی طرف سے نامزد کیے ہوئے تھے، یعنی جس کو جا کے جو پتھر لگنا تھا اس پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اسی کو جا کے ٹارگٹ کر رہا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس پورے خطے کو ایک عبرتناک چیز بنا دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ زمین کا خطہ اور ٹکڑا جہاں زمین پہ گرا، وہاں آج بھی ایک ڈیڈ سی کے نام سے چھوٹی سی جھیل ہے جس کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جب ان کے شہروں سے گزرتے ہو تو ان کے نشانات کو دیکھتے ہو، وہاں پہ تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صرف مکے والوں کو نہیں کہا، مدینے والوں کو نہیں کہا، عرب والوں کو نہیں کہا، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام کہ تم وہاں سے گزرتے ہو انکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون، تم کبھی رات کو کبھی دن کو وہاں سے گزرتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اس سے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے محترم دوستو، اسی وجہ سے اس قوم کو علماء نے لکھا ہے کہ الٹا کر کے پٹکنے میں مناسبت یہ ہے کہ انہوں نے الٹے کام شروع کیے، اسی وجہ سے ان کو الٹا کر کے ہی اللہ نے پتھروں کی بارش اس قوم کے اوپر برسائی۔ سب سے زیادہ گویا کہہ لیں کہ شدید ترین سزا اس قوم کو ملی جس نے بے حیائی کو فروغ دیا۔ آج اللہ پاک معاف فرمائے، ہم خود بھی اپنے اندر بھی شرم و حیا پیدا کریں اور کوشش کریں معاشرے میں بھی شرم و حیا کو فروغ دیں۔ بے شرمی، بے پردگی، بے حیائی سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے ارباب اختیار کو اور حکومت کے کارپردازان کو بھی چاہیے، اللہ نے آج اقتدار دیا ہے تو جو دینے والا ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے، تو اس اقتدار کو حکم خداوندی کی خلاف ورزیوں میں نہ گزاریں، بے حیائیوں کے فروغ میں نہ لگائیں، بلکہ اس سے شرم و حیا کو پھیلائیں، عفت و پاک دامنی کو پھیلائیں، لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بن کے دنیا کے اندر جئیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کی۔ اہلہ کے بعد فرمایا الا امرأتہ، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل میں داخل ہے۔ کچھ لوگ اہلیہ کو ہی اہل بیت سے نکال دیتے ہیں۔ اہل بیت میں جس طرح بچے داخل ہوتے ہیں اسی طرح سب سے پہلے اہلیہ داخل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اہلہ کہہ کے آگے استثناء کیا کہ سب اہل کو تو نجات ملی لیکن اہلیہ کو نجات یعنی بیگم کو نجات نہیں ملی۔
اگر وہ اہل میں شامل نہ ہوتی تو الا امرأتہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی اہل میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات سب سے پہلے داخل ہیں۔ فرمایا کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، کیونکہ ایک تو اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ قوم کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے اللہ کے کسی بھی نبی کا گھرانہ وہ بے حیا نہیں ہوتا۔ عقیدے کی خرابی ہو سکتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بیوی بھی وہ مشرکہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی، عقیدے کا بگاڑ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کے گھرانے میں کسی خاتون کے اندر بے حیائی اور بے شرمی نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کے نبی کا نسب انتہائی پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بیوی کے اندر بے حیائی نہیں تھی، عقیدے کا بگاڑ تھا، اس عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے ان پہ خاص قسم کی بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش تھی جن پتھروں پہ نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے سننے والے، اے پڑھنے والے، اے قرآن کے مخاطب، اب تو دیکھ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ جو دنیا میں جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، غنڈہ گرد اور بدماش ہوتے ہیں، بے حیا و فحاش ہوتے ہیں، ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ 4 قوموں کے واقعات یہاں تک بیان ہو چکے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں 5ویں قوم مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت